سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر چاڑے میں سوتا تھا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس نمبر 12 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم جو دور پڑھیں گے وہ مدنی دور کا 5واں سال ہوگا، اور ہم گزشتہ سال پڑھتے پڑھتے اس سفر تک پہنچے ہیں جس میں مستقل مشقت ہے، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ابھی تک وہ زمانہ نہیں آیا کہ سکون سے سانس لیا جائے۔ گزشتہ سوالات کے جوابات آپ نے دیے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ہم سب مل کر معاشرے میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، اور آپ کے جوابات سے بھی اندازہ ہوا کہ آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 1 اور 1 11 بنتا ہے، اور اگر ہم معاشرے میں کوئی اچھی بات پھیلانا چاہتے ہیں، دین کو عام کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ سیرت سے بھی ہمیں یہی سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار، مہاجرین، انصار کے بھی دونوں قبیلوں کو ملا کر وہ طاقت بنائی جس کو ایمان نے جلا بخشی، تو پھر مسلمانوں کی اس قوت کو کوئی روک نہ سکا۔ یہی سفر ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور مدنی دور کا 4تھا سال تو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے مدنی دور کا 5واں سال، اور انہی حالات کا تسلسل جاری ہے۔ منافقین کا رویہ، اس کے نتیجے میں کیا کیا پیش آیا، واقعہ افک، غزوہ احزاب، بنو قریظہ یعنی یہودیوں کا قبیلہ، ان کی کیفیت اور ان سے نمٹنا، اور دیگر اس سال کے اہم واقعات بھی آج ہم پڑھیں گے۔ منافقین کا رویہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل ایسا تھا کہ مسلمانوں کے اندر سازشیں کی جائیں، دلوں میں کوئی ایسی باتیں ڈال دی جائیں، یا تو یہ باہم لڑ پڑیں، یا پھر دین کے مقابلے میں ان کے دل میں کوئی ایسا شک پیدا ہو جائے کہ ان کی ہمتیں ختم ہو جائیں۔ تو ایک مسلسل رویہ چل رہا تھا، غزوات و سرایا میں جاتے، باتیں بناتے، مدینہ میں باتیں بناتے، کیا مل رہا ہے ایمان لا کر، کیا بادشاہت مل گئی، کون سی طاقت حاصل ہو گئی، اچھا خواب تو یہ سنے تھے، اور نتیجہ یہ ہے اپنے شہر کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے، اپنی جانیں دینی پڑ رہی ہیں۔ ہر دور میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ ایمان پہ چل کے حاصل کیا ہو رہا ہے۔ حاصل جنت کے بجائے دنیاوی فائدوں کو گنا جاتا ہے۔ تو منافقین کا یہ رویہ مسلسل جاری تھا، اور اس کی وجہ سے چھوٹے بڑے واقعات پیش آ رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال کے ایسی چیزیں کریٹ کر دینا کہ لوگ خود متزلزل ہو جائیں۔ تو غزوات و سرایا میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا، بہت سارے غزوات و سرایا چلتے چلے گئے۔ مسلمانوں نے جہاں یہ محسوس کیا کہ ان کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، انہوں نے اٹھائی، اور اسی دوران غزوہ بنی مصطلق پیش آیا، اور اس غزوہ میں بھی یہی ہوا کہ بہت سارے واقعات کے ساتھ اہم ترین چیز یہ رہی کہ عبداللہ بن ابی نے بہت ساری ایسی باتیں زور و شور سے کہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی نا کہ غزوہ احد کے بعد ان کی ہمتیں بڑھی تھیں، اور یہ منافقین اور یہود اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ وقت ہے کہ چوٹ لگانی چاہیے۔ تو انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے بہت انتشار اور فتنہ پھیلا۔ انہوں نے اس غزوے سے واپسی پہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی کہ جب ہم جائیں گے، واپس پلٹیں گے، تو مدینہ جا کے عزت دار آدمی وہاں سے دوسرے ذلیل آدمی کو نکال دے گا۔
اس پہ بہت لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہوا. قریب تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً یہ طریقہ اختیار کیا کہ غزوے سے واپسی پہ آپ نے لشکر کو اتنا سفر کرایا کہیں پڑاؤ ہی نہیں ڈالا کہ نہ لوگوں کو اتنا موقع ملے، نہ وہ بیٹھے، نہ اس پہ گفتگو ہو. جب چلتے لوگ تھک گئے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا تاکہ لوگ فوراً ہی جو ہے وہ آرام کرنے لگ جائیں اور گفتگو نہ کریں. اب جب یہ بات پھیلی اور لوگوں کے علم میں آئی، سب سے پہلے تو عبداللہ بن ابی نے کہا نہیں، میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے نا. اور حضرت زید کی بڑی مزے کی بات ہے، وہ چھوٹے اور ینگ تھے نا اس وقت، تو ان کے اوپر سے اس نے صحیح آپ کو بتائی نہیں ہے، اس نے تو سنی نہیں ہوگی، اس نے کچھ اور ہی کہہ دیا اپنی طرف سے. حضرت زید بتاتے بھی ہیں کہ مجھے بہت غم ہوا اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میرے بارے میں ایسے کہا گیا اور صدمہ ہو گیا اور گھر پہ بیٹھ گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں یہ آیت نازل کی اور یہ جملہ دہرایا کہ یہ منافق یہ کہتے ہیں، ان کا یہ جملہ ہے. حضرت زید بڑے خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے بھی کہا کہ اے زید، اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی. پھر اس کے بعد یہ عبداللہ بن ابی کی جو کیفیت تھی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے نے آ کے کہا کہ رسول اللہ مجھے آپ حکم دیجئے، میں اس کو قتل کروں گا. لیکن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا. ایک واقعہ تو یہ چل رہا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انتشار، بے چینی ہو رہی تھی. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی بہت ینگ تھی، ٹین ایجر ہی تھی اس وقت. حضرت عائشہ کے پاس ایک ہار تھا جو کہ جب وہ جانے لگے اس سفر سے اور لشکر اٹھنے لگا تو ہار نہ ملا. انہوں نے سوچا ہار ڈھونڈ لوں، اتنی دیر میں لوگوں نے پڑاؤ سے اٹھ گئے اور لشکر چل پڑا. حضرت صفوان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بعد میں دیکھیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے. وہ پہنچے اور پردے کا حکم آنے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے تو وہ پہچان گئے. انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا تو انہوں نے خاموشی سے اونٹ آگے کر دیا. حضرت عائشہ سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان ان کو لے کے لشکر کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے. اب بظاہر تو یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے نا، ایسا ہو جایا کرتا ہے اور ایسا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پہ کوئی انسان شر پھیلانا چاہتا ہو اس کو تو وجہ بھی نہیں چاہیے ہوتی. یہاں تو وجہ مل گئی تھی، یہاں تو پوائنٹ تھا، رائی تھی جس کا پہاڑ بنا دیا جائے. اور منافقین نے یہی کہا. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے کردار پر تہمت لگائی، نعوذ باللہ. اور یہ ایسی چیز تھی، ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ جو انسان دین کے اوپر چلتا ہے، جب اس کے معاملات میں کوئی چیز نہیں ملتی نا، لوگ کردار پہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، مشکوک بنا دیتے ہیں. جب کردار پہ سوال اٹھایا جائے گا تو ساری دعوت ہی مشکوک ہو جائے گی، سارا دین ہی مشکوک ہو جائے گا. اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلوز فیملی تھی. اور اس کے بعد پھر جو رویہ اس کے اندر رہا، اب جب یہ باتیں آپس میں چلتی چلی گئیں، مسلمانوں میں پھیلی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ڈسکشنز ہوئے ہوں گے، باتیں ہوئی ہوں گی، ہر جگہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوگا. کچھ لوگ معصومیت میں شامل ہوئے، کچھ لوگوں نے یقین کیا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. ملے جلے رد عمل تھے. اس تمام چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموشی اختیار کی. اور آپ نے قریب کے، ہمیں ملتا ہے کہ کچھ صحابہ سے جو بہت کلوز تھے ان سے مشورہ بھی کیا، لیکن پھر آپ نے خاموشی ہی اختیار کی. حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی؟ واپس آئیں سفر سے آ کے، بیمار ہوئی، انہیں معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا یا سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. بہت بعد میں جا کے حضرت عائشہ کو حضرت ام مستہ سے ان کے ساتھ وہ نکلی اور باتوں میں ذکر نکلا اور پھر حضرت عائشہ کو پتہ چلا. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کے اوپر انتہائی غم طاری ہوا، بہت روئیں، بہت پریشان ہوئی. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور ہمیں جو اسلام کے لیے رہنما چیز ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آپ نے حضرت عائشہ سے ڈائریکٹلی بات کی کہ بس یہ مجھے پتہ چلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کر دے گا نا. میں تو نہیں جانتا کچھ بھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو واضح کر دے گا، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. حضرت عائشہ کا جواب کیا تھا؟ حضرت عائشہ کا جواب یہ تھا کہ جو سمجھ لے، میں جانتی ہوں نا، میں اپنے بارے میں جانتی ہوں کہ میں بری ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد مطلوب ہے. حضرت عائشہ نے قرآن کی وہ آیت جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جملے ہیں وہ کوٹ کی کہ صبر ہی بہتر ہے اور جو کچھ تم لوگ کہتے ہو مجھے اس پر اللہ کی مدد چاہیے. اور اس کے بعد حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی. اور اس کے بعد والی بات بھی بہت مزے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا
اور حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ عائشہ اٹھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کرو. تو حضرت عائشہ نے کتنے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی نا. کتنی بڑی تسلی اور سکون ہوگا نا اس وقت. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتا تھوڑی ہے. اور مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی کہ مسلمانوں کے اندر ملا جلا رد عمل تھا. دیکھیں انسان تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا. کچھ نے یقین کر بھی لیا، کچھ نے بالکل نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جتنی آیات نازل کی، سورہ نور کی جو 10 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ گفتگو ان سے نہیں کی کہ مشرکین تو ہیں ایسے، یہ تو کرتے ہی یہ ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب ہو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ ایک بات آئی تھی، لوگوں نے کہی تھی، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، تم نے کیا کیا اور تم کیا کرتے تو بہتر تھا. یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. اس ہفتے کا سوال یہی ہے کہ سورہ نور کی جو یہ 10 آیات ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ایسے کسی بھی واقعے میں سورہ نور کی روشنی میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے کہ جب ہمارے کانوں میں کوئی بات پڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ منافقین کی بہت بڑی سازش اور فتنہ تھا جو اللہ کی مدد سے ناکام ہوا. اس کے بعد جن لوگوں نے اس میں غلطی سے حصہ بھی لیا تھا انہیں اسلامی قانون کے مطابق سزا دی گئی. اس کے بعد پھر ایک اور اہم چیز جو سامنے آئی وہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق تھا. احزاب کہتے ہیں فوجوں کو، بہت ساری فوجوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا. ہم نے پڑھا تھا یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر جسے جلا وطن کیا گیا تھا، اور سازشی ذہن تو تھا، خیبر پہنچے تھے، لیکن یہ تھا کہ اچھا بدلہ لینا ہے. جب ان کو غزوہ احد کی کیفیت پتہ چلی تو انہوں نے سوچا کہ اب رائٹ ٹائم ہے، ہمیں اپنے ساتھ اور لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. مشرکین کے پاس گئے، ان سے کہا ہمارے پاس بھی اسٹرینتھ ہے، تمہارے پاس بھی اسٹرینتھ ہے، ہم مل جاتے ہیں، آس پاس کے سارے قبیلوں کو ملا لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے رابطے کرنا شروع کیے، اور یہ قبیلوں کا مجموعہ جس کے پاس جتنی فوج، طاقت، اسلحہ، سامان، اسٹرینتھ تھی، سب جمع ہو گئے اور جنگ کی تیاری شروع کی. اور 10,000 افراد جو مدینہ کی کل آبادی سے بھی زیادہ تھے، سب کے سب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جب معلوم ہوا، خبر ہو گئی، تو آپ نے حسب معمول، اسلام کا طریقہ ہے کہ مشورہ کیا جائے گا، آپ نے سب سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم جب جنگیں کیا کرتے تھے پہلے، یہ مدینہ کا طریقہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری طرف یہ ہوتا تھا کہ ہم خندق کھود لیتے تھے، اور یہ مکہ کے لوگوں کے لیے بھی بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی، ان کو ایسی کوئی جنگی حکمت عملی نہیں معلوم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے حکم دیا کہ ہاں خندق کھودی جائے. اس خندق کھودنے کے درمیان ایک تو یہ اندازہ کیجئے کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جو بعد میں تو جنگ ہوئی ہی نہیں، لیکن یہ اس وقت تو نہیں پتا تھا نا، یہ پتا تھا کہ کئی گنا لوگ سارے کے سارے ہمارے شہر کی طرف آ رہے ہیں. اس وقت جس نے حصہ ڈالا، جس نے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے لیے کتنا زیادہ ایمان چاہیے تھا. خندق کھودی گئی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر، اللہ کے رسول اس سارے کاموں میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پتھر توڑتے تھے، کلہاڑا مارتے تھے، لوگوں کے ساتھ ساتھ تھے، جس سے لوگ محسوس کرتے تھے اور لوگ تقویت پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ جیسے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے کہ اصل عیش، اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور آپ فرماتے تھے لا عیش الا عیش الاخرہ، عیش تو آخرت میں ہے. یہاں پر بھی آپ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مہاجرین اور انصار کو بخش دے، ان کی مغفرت کر. لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معجزات ہوئے، لوگ بہت زیادہ فاقے کی حالت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس لے کے گئے، وہاں پہ وہ آٹے سے روٹی بناتی جاتی تھیں اور آٹا ختم نہیں ہوتا تھا، ہنڈیا سے سالن نکالتی چلی جاتی تھی، لوگ کھائے جا رہے ہوتے تھے. تو مسلمانوں کی آنکھوں دیکھی چیز تھی. کہیں پہ کوئی اتنی سخت چٹان آ گئی، وہ نہیں ٹوٹ رہی، کسی سے نہیں ٹوٹ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے کی حالت میں، اب اللہ اکبر اور آپ توڑتے ہیں اور وہ چٹان ٹوٹ جاتی ہے. لوگ ان ساری چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. اور آج کی زندگی میں تو ہم جیسے گناہگار لوگ بھی چھوٹے موٹے ایسے معجزے اپنی زندگیوں میں دیکھ لیتے.
ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اللہ محروم ہی نہیں رکھتا، وہ پوری ہو جاتی ہے. ایون ایک چھوٹی سی چیز بھی جل جاتا ہے، کوئی پانی لا دے تو سامنے پانی نظر آ جاتا ہے. کوئی چیز دل کے اندر ہوتی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے سنی ہے. کسی کو کچھ کسی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کہیں سے لوٹا دیتا ہے. یہ معجزات تو ہماری زندگیوں میں ہو جاتے ہیں. تو اس ایمان کے ساتھ ان کو اپنے سامنے وہ جنتیں نظر آ رہی تھیں، لیکن ایمان پھر ویسا ہی ہونا چاہیے. جب یہ خندق کھود دی گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اور سامان کو جمع کیا. تقریباً 3000 افراد یہ بنے اور آپ نکلے شہر سے تھوڑا باہر کی طرف. آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں خندق ہے، ایک طرف مدینہ اور مسلمانوں کا لشکر ہے، ایک طرف قریش کا پورا لشکر موجود ہے، لیکن وہ خندق پار نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے لیے تو بالکل نئی سی چیز ہے. پیچھے جو ہے وہ بنو قریظہ یہود کا وہ قبیلہ ہے جن سے معاہدہ ہوا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ اندر موجود ہیں، یہ تو کچھ نہیں کریں گے. ان دوران میں جب محاصرہ چلتا چلا جا رہا ہے اور چند مقامات پہ انہوں نے عبور کرنے کی کوشش کی، کہیں ان کو کوئی سپیس نظر آئی تو تھوڑی تیر اندازی کا مقابلہ ہوا، جھڑپیں ہوئی، لیکن کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوئی. حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی تدبیر کروں، تو آپ نے اجازت دی. تدبیر انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کوشش کی کہ جو قبیلے یکجا ہو کر آئے ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا سوال اٹھایا جائے کہ یہ متزلزل ہو جائیں. قریش سے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ جو یہودی ہیں نا یہ ضرور تم سے کچھ نہ کچھ ضمانت میں مانگیں گے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی آدمی مانگ لے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے آدمیوں کو دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بخشش کرا لیں. یہودیوں کے پاس جا کے انہوں نے یہ کہا کہ قریش تو چلے جائیں گے واپس، یہ تو ہیں ہی دشمن، تم لوگ پھنس جاؤ گے، تو کچھ آدمی ان سے ضمانت کے طور پہ لینے چاہیے نا. انہوں نے جب آدمی مانگے تو قریش نے کہا اچھا یہ تو بات ہی وہی ہوگی جو نعیم نے کہی تھی. اس طرح کر کے ان کے درمیان پھوٹ پڑنا شروع ہوئی، دل خراب ہونا شروع ہوئے. اور ظاہر ہے جو چیز جس کی بیس آخرت نہیں ہوتی، دنیا، فتح، مادیت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ بہت لمبے چل ہی نہیں سکتے. وہاں تو ہر ایک اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسی آئی کہ تیز ہوا چلی، جھکڑ اٹھے اور ان کے جو ہے وہ چیزیں اور خیمے اڑنا شروع ہو گئے. تو پھر جب اتنے لمبے محاصرے کے بعد آخر میں مشرکین جو ہیں وہ پسپا ہونا شروع ہو گئے. لیکن اہم بات یہ ہوئی اس دوران کہ یہ جو بنو قریظہ تھے انہوں نے بدعہدی کی. انہوں نے ایک ایگریمنٹ کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا دیکھو آگے وہ لوگ ہیں، پیچھے سے تم لوگ حملہ کرو گے، درمیان میں ہم ان کو پیس دیں گے اور ہماری فتح ہو جائے گی. اور یہ ان کی باتوں میں آئے، انہوں نے بدتمیزیاں شروع کی، انہوں نے جا جا کے باتیں کرنی شروع کی. ان کے پاس صحابہ گئے تو انہوں نے جا کے بہت باتیں بنائی اور یہ مکمل طور پہ مقابلے کے لیے تیار تھے کہ آگے سے جیسے ہی ذرا سی بھی ہمیں کوئی ہنٹ ملے گی یا سگنل ملے گا ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی اور اس کے بعد آپ نے تحقیق کرنے صحابہ کو بھی بھیجا اور انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ بالکل ایسا ہی ہے. اب صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے نقشہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے بھی دشمن ہے، پیچھے بھی دشمن ہے اور درمیان میں مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن بنائی اور ایسی ہیبت طاری کی کہ مشرکین پسپا ہو کر واپس ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے کہ اب آج کے بعد ہم ان پہ چڑھائی کریں گے، وہ ہم پہ چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. یہ اتنی بڑی اعصابی جنگ تھی 1 ماہ کی جو مسلمانوں نے جیتی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب قریش کا لشکر لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ان قبائل سے نمٹنا شروع کیا جنہوں نے اس وقت معاہدے توڑے تھے، اور مختلف چھوٹے چھوٹے سرایا ہوئے صحابہ کی جماعت بھیجی گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نمٹنا شروع کیا تو اسلام کی ایک دھاک تو بیٹھی ہی بیٹھی. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک کام یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ واپس آئے حضرت جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو ایک کام باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنو قریظہ سے نمٹنا ہے. اگر موقع آ جاتا تو یہ بدترین دشمن ثابت ہوتے، اور اب چونکہ یہ معاہدہ توڑ چکے ہیں تو اب ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو کسی بھی دشمن کے ساتھ کیا جاتا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہود کے سارے قبیلوں سے معاہدہ کیا تھا، لیکن قرآن نے کہا ہے نا کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ جب موقع ملے گا یہ تمہارے ساتھ یہی کریں گے، صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا اور 3000 کے لشکر کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے. محاصرہ کیا گیا. اب تصور کیجئے 1 ماہ پہلے گزرے ہیں، پہلے 1 ماہ کی اعصابی جنگ گزری ہے، لیکن 1 دن کا ریسٹ نہیں تھا. فوراً دوبارہ نکلے
اب 25 دن کا محاصرہ ہوا ہے اور 25 دن ان کو گھیر کے رکھا گیا. آخر میں پھر انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہی ہیبت ڈالتا ہے دلوں میں، انہوں نے بھی پھر ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ اچھا فیصلے کا اختیار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے سامنے ساری بات رکھی گئی کہ جو فیصلہ آپ کریں گے اس کو قبول کیا جائے گا. انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر تمام مردوں کو، بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے تحویل میں لے لیا جائے. اور جب ان کو نکالا گیا اور قتل کیا گیا، ڈھیروں جنگی ہتھیار ان کے پاس سے برآمد ہوئے. اس سے پہلے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا، اتنے سال اچھی طرح سے معاہدے کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو دشمن ڈکلیئر کیا تو بس ان سے نمٹنا پھر یوں ہی ضروری تھا. اس طرح مدینہ کے اندر سے جو ایک سازشی قبیلہ باقی تھا اس کا بھی خاتمہ ہوا. اس کے بعد قرآن میں غزوہ احزاب پہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسی مدد کی نا. ایک تو یہ بتایا کہ منافقین نے کیا کیا روش اختیار کی، بڑی باتیں کی نا انہوں نے، وہ دہرائی اللہ تعالیٰ نے. تبصرہ کیا کہ یہ آسانی ہے تو آپ کے ساتھ اسی وقت چلیں گے جب ان کو موت نظر نہیں آئے گی، ورنہ تو یہ ایسی باتیں بنائیں گے. اور مسلمانوں سے بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ سے جو وعدہ کیا نا اس کی باس پوز ہونی ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ثابت کر کے دکھاؤ. دل میں تنگی تو منافقین محسوس کرتے ہیں، وہ چیزیں بچاتے ہیں اللہ سے، اپنا مال بچاتے ہیں، وقت بچاتے ہیں، جان بچاتے ہیں، صلاحیت بچاتے ہیں. مسلمان تو معاہدہ کر کے کہتا ہے کہ جو اللہ کو دے دوں وہ واپس ملے گا، مجھ سے مال جتنا لے لیا جائے، میرے وقت میں سے جو میں بچا کے اللہ کے لیے لگاؤں، میرے اندر کوئی صلاحیت ہو، میں لکھ سکتی ہوں، بول سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، کچھ بھی اللہ کے لیے چلا جائے وہی تو میری انویسٹمنٹ ہے. یہ منافق ہوتا ہے جو بچاتا ہے. پھر یہ کہ اگر تم نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھو، ایک پریکٹیکل مومن، اور وہیں سے سیکھو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایمانی کیفیت کی تعریف بھی کی ہے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا یہی تو کرنا تھا، یہی تو قربانی دینی تھی، یہیں سے تو جنت ملے گی. ان کی تعریف کی. اور پھر بنو قریظہ کا بھی ذکر کیا کہ جب انہوں نے آپ سے بدعہدی کی ہے تو پھر اللہ نے آپ کو قدرت دی ان کے اوپر، ان کے دلوں میں ہیبت بٹھا دی تاکہ آپ ان سے نمٹ سکیں. جو اہم واقعات اس سال میں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہے. منہ بولے بیٹے سے متعلق احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، جو پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں رہ چکی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس کے اوپر بہت طوفان اٹھا، بڑی باتیں ہوئی، لیکن اس رسم کو توڑا گیا اور قرآن نے خود اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا. تو یہ احکامات آئے. پھر خواتین کے لحاظ سے بہت سارے احکامات سورہ احزاب میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. پردے کے احکامات جو ہے وہ اس سال آئے. اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے اور وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس پہ حد جاری کی گئی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیں. اور اسی طرح لعان کا قاعدہ، اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے کردار پہ شک کریں کیا کیا جائے گا، یہ بھی قرآن میں آ گیا. پھر یہ کہ زہار کے بارے میں آ گیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، پہلے اس کو طلاق تصور کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی. حضرت عائشہ کا جو ہار گما تھا اس کے بعد جو واقعہ ہوا اور اس لشکر کے پڑاؤ کے دوران تیمم کا حکم آیا، پانی نہ ملنے کی صورت میں کیا کیا جائے. نماز خوف کا حکم بھی اس سال آیا کہ اگر دشمن اس طرح سامنے موجود ہو اور نماز پڑھنی ہو تو کیا کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ زندگیاں بھی چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ جنگیں بھی چل رہی ہیں، احکامات بھی آ رہے ہیں، اسلامک سوسائٹی بھی وجود میں آ رہی ہے، اسلامی ریاست کا نقشہ بھی بن رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کتنے سال گزر چکے؟ 18 سال. 18 سال سے یہ کیفیت ہے کہ کشمکش ہے، آزمائشیں ہیں، جانیں جا رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں. سیٹل ہونے کا وقت نہیں آ رہا. ابھی تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ایمان کتنا سچا ہے. لیکن چونکہ اس دفعہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ان پہ چڑھائی کرو گے، اگلے سال سے ہم دیکھیں گے کہ حالات کیا شفٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کریں گے. آپ نے فرمایا جب زمین پر خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں تو جو شخص وہاں موجود ہو اور وہ انہیں ناپسند کرے تو گویا وہ ان سے الگ ہے.
لیکن جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن پھر بھی وہ ان کو پسند کرتا ہو تو گویا وہ ان میں شامل ہے۔ ابو داؤد اور مشکات کی یہ حدیث ہے کہ زمین میں جو ہو رہا ہے انسان اپنی نیت کے مطابق، چاہے وہ قریب ہو چاہے وہ دور ہو، اگر وہ اس میں مطمئن ہے، راضی ہے، پسند کرتا ہے، بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ شاید اس کو اسی کیٹیگری میں نہ کر دے۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کہاں ہے، ہمیں پسند کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو پھر انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جن کو وہ پسند کرتا ہے اور جن کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ ہم آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم مدنی دور کا 6واں سال پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی۔